اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب کا بیان۔ یوں تو ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا کے کچھ آداب بھی ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شان شان حمد و ثنا بیان کرو، یعنی کہ اس کی تسبیحات پڑھو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو، پھر اس کے بعد جا کر اپنے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اس کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر نہایت عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی کہ کیونکہ اس نمازی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات کی، اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیرے لیے دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ یقین کامل کے ساتھ دعا کرے اور یوں نہ کہے، اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے دعا قبول کرنے سے روک لے۔ اس لیے اللہ سے یہ کہا جائے کہ اللہ میری یہ حاجات ہیں تو اس کو قبول فرما۔ پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے تو الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل اور آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے اور دل میں سے آپ کی دعا ہی نہیں نکل رہی۔ جب آپ پورے خشوع اور خضوع سے یہ ایسا کام کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی مولا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما،
تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت بلی لگتی ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے، نار جہنم سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سمیع الدعوات ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہ دعاؤں کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اور جب اس یقین کامل کے ساتھ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت انہماک کے ساتھ، جس طرح بچہ رو رو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، تو ماں کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اب میرے بچے کو بھوک لگی ہے تو میں اس کو اس کا دودھ پلاؤں، تو وہ بے ساخت کا سارے کام چھوڑ کر اس کو فیڈنگ کے لیے محو ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب اس کا بندہ اس کو نہایت خشوع اور خضوع سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہا گیا کہ مظلوم کی آہ کے راستے میں اور قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دل سے نکلتی ہے، اور جو چیز بھی پورے دل سے نکلے اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام قبولیت پر فائز ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے۔ اس خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگا کرے۔